اعوذ باللہ، پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ شیطان، تشیطنہ یا تشیطنو یا شیطنہ، اخطأ عمدن، غلط کام خود بخود کر۔ شیطان فعلان کا وزن ہے، خطاکار کو کہتے ہیں جو خطا پر خطا کرے، زدن عنادن۔ کلکم خطا، غلطی سب سے ہوتی ہے، وخیر الخطاء التواب، بہترین غلطی والا وہ ہے جو جلدی معافی مانگے۔ سبحان اللہ، معافی مانگے، آہا، معافی مانگنے سے آدمی کتنا اچھا ہو جاتا ہے، فوراً شیطان ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایک شخص کو بہت غصہ آ رہا تھا، آپ نے کہا دیکھتے نہیں اس کے گلے میں جو رگیں سرخ ہو گئی، اس میں جہنم کے انگارے نظر آ رہے ہیں، اور انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، مجھے ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو سارا غصہ جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معلوم ہوتا ہے کہ غصے کے ذریعے شیطان سارا کام نکالتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، خدمت اقدس میں ایک شخص آیا، اوصنی یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو حضرت نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ پھر وہ آیا، اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت فرما دیجئے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ 3-4 دفعہ آیا، اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا جب غصہ آ جاتا ہے اس وقت یہ مغلوب ہوتا ہے اور شیطان اس سے سارا کام کرا دیتا ہے۔ اس کے قریب قریب صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ارشاد فرمایا۔ غصے کی ابتدا وہ آگ کی طرح ہوتی ہے اور اس کی انتہا اور رسوائی ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ ہر غصہ کرنے والا اخیر میں پچھتائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مسائل میں سخت ہے بہت زیادہ، کہتے ہیں حجاج ابن یوسف کی تلوار، ابن حزم کا قلم، ابن تیمیہ کی زبان۔ حجاج ابن یوسف کی تلوار، ابن حزم ظاہری کا قلم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی زبان، سخت ہے بہت۔ چنانچہ شمس الدین ذہبی سیر الاعلام میں لکھتے ہیں وفی هذه السنة رجع شیخنا عن كل من کفرہ، آگے لکھتے ہیں جس شخص نے بھی ضرورت سے زیادہ غصہ کیا وہ ایک نہ ایک دن شرمندہ ہو۔ تیرا کوز بیس کم پمینا اوستا پر ازا کے زی انکار نہ لگا۔ اللہ، شیطان ایک آتشی مخلوق ہے، اور والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، انسانوں سے بہت پہلے آگ کے شعلہ سے جنات پیدا ہے۔ آگ جب جلتی ہے ایک اس میں روشنی ہوتی ہے، اس سے ملائک پیدا ہے، چمک سے، کارآمد، جیسے لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے، پنکھے چل رہا ہے، یہ کارآمد حصہ ہے۔ اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو جھلسا دے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ حصہ جس سے ملائک پیدا ہے، چمک، روشنی، نور۔ صحیح مسلم میں ہے ان الملائکۃ خلقت من النور،
اور جنات اس کے آتشی شعلے سے پیدا ہے، جلانے والا، جلا کے کالا کرنے والا۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اس لیے جنوں کی اکثر شکلیں کالی ہے اور بگڑی ہوئی ہے، مذموم قسم کے اشکال ہے جنات، کم ان میں خوبصورت ہے کیونکہ آگ کے شعلے سے پیدا ہے۔ اور جنات جب فارغ ہوتے ہیں، ان کا مرد جب مادے سے ملتا ہے تو ان کی منی نہیں نکلتی ہے، شعلہ نکلتا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے لا یصح النکاح بین الجن والانسی، مجمع الانہر، دیگر معتبرات، جن اور انس کا نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ اس دوران جب اس کے اوپر آگ کا شعلہ آ جائے گا تو یہ تو جل جائے گا۔ نکاح تو آسان ہے، لیکن پھر جو ڈنڈے سوٹے کھائے گا پھر ابو حنیفہ یاد آئے گا نا، میں اور دا شولر اپری دے یاد لگے دو۔ اور ائمہ نے جواز کا کہا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، اور ائمہ اس مقام کے تھوڑے ہی جو امام ابو حنیفہ ہے، شان ہی بلند ہے۔ جانتے ہیں تب کہتے کہ ناجائز ہے، تمام احوال سے واقف ہے۔ جنات کی تفصیلات کے لیے ایک تو وہ قاضی بدر الدین شبلی کی کتاب ہے آکام المرجان، آکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان، قاضی بدر الدین شبلی حنفی، یہ میر محمد کے ہاں چھپی ہے۔ اور دوسری کتاب جلال سیوطی نے بھی لکھی ہے جنات پر، اس کی تو عادت ہے لوگوں کی کتابیں تبدیل کر کے اپنے نام پہ چھپوا دیتے، اسی کتاب سے لیا، اخبار و غرائب الجان کے نام سے، جلال سیوطی کی کتاب ہے۔ ہمارے طلباء یا اردودان طبقہ اگر اس کے عجائب و غرائب تفصیلات دیکھنا چاہے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر فتح العزیز آخری 2 پارے مکمل ہے، شروع میں 1.25 پارہ ہے، اس میں سورۃ جن مکمل تفسیر آپ اس میں دیکھ لے، انشاءاللہ تعالی مزید کی ضرورت نہیں رہے گی۔ شاہ صاحب بھی اپنے زمانے میں جنات کے مفتی اعظم اور فقیہ ہیں۔